हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी जर्नी के बारे में, एक ऐसा सफ़र के बारे में जो कि इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सफ़र कहा जाता है, यानी कि इसरा वल मिराज। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। तो गाइस, ये सफ़र नबूवत के 11th ईयर में हुआ था, यानी कि बिल्कुल ही मिड में। और गाइस, इस टाइम के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले तो बाइकआउट किया गया। उसके बाद ताइफ के अंदर उनको पत्थरों से मारा गया कि उनके जूते खून से भर गए। उसके बाद उनकी मक्का की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी गई और उनको हज भी अलाउ नहीं करने दी गई। और उस टाइम के ऊपर जो है अल्लाह ताला जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सफ़र करवाते हैं जो कि इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट है, इसरा वल मिराज। तो गाइस, वो टाइम था जब रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे। तब एकदम से छठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके अपने दोस्त के घर के अंदर थे, मक्का के अंदर वो, तो उस कमरे की छत फटती है। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक टाइप से वो फटती है, लेकिन उसकी कोई नॉइस नहीं थी। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, वो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, इसलिए बगैर उनको जगाने के वो जो है उनके पाँव को चूमते हैं। और उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं और उसके बाद जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उनका हार्ट निकालते हैं और उसके बाद जो है उनके हार्ट को आब ज़मज़म से वॉश करते हैं, जिसके बाद उनका दिल निकाला जाता है और उस दिल को वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो आब ज़मज़म से वॉश करते हैं और वापस उनके जिस्म के अंदर डाल देते हैं। और नॉर्मल सी सर्जरी भी जो है आज के टाइम के अंदर आपके सीने के अंदर निशान डाल देती है या फिर आपकी बॉडी के ऊपर, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि उनके जिस्म के ऊपर, उनके पूरी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं था। उसके बाद क्योंकि उनके सीने को नूर से भरा भी जाता है, जिसके बाद उनका सीना बंद कर दिया जाता है और कोई भी निशान नहीं था, और नूर इसलिए भरा जाता है क्योंकि बहुत ही अजीम सफ़र के लिए उन्होंने जाना था। और उसके बाद जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हुक्म से सफ़र के ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको लेके जेरूसलम जाते हैं, यानी कि एक टाइप से मस्जिद अक्सा, जहाँ पर वो 1,24,000 कब्रों की इमामत करते हैं। जिसके बाद वो निकल जाते हैं पहले आसमान की तरफ। और गाइस, उस आसमान का जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस आसमान के गेट को नॉक करते हैं, लेकिन हाँ जी, वो गेट हमारे दरवाज़ों की तरह नहीं था। जिसके बाद जो एक टाइप से पहले आसमान के गार्ड्स कहा जा सकता है, वो फरिश्ते जिनकी ड्यूटी है पहले आसमान के दरवाजे के ऊपर, वो पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो बताते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम कि मैं हूँ। और वो ये भी पूछते हैं कि आपके साथ कौन आए हैं, क्योंकि उनको वैसे तो पता होता है, लेकिन फिर भी पहले आसमान के एक टाइप से SOPs उनके जो हैं कि पूछ के ही दरवाज़ा खोलते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि उनके साथ महबूब अल्लाह यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बाद उनके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। और उसके बाद वो पहले आसमान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है आदम अलैहिस्सलाम से, और वो देखते हैं कि उनके लेफ़्ट साइड पे जहन्नुम में भी लोग थे। और उसके बाद वो निकल जाते हैं सेकंड आसमान की तरफ, जिसके अंदर उनकी मुलाकात होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न थे, जो कि उस टाइम के ऊपर एक ज़ालिम हुक्मरान ने उनको शहीद कर दिया था। और उस टाइम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला उनको एंड टाइम के ऊपर आसमान में उठा लेते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को सलाम करते हैं, वो दोनों सलाम का जवाब देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ निकल जाते हैं। तीसरे आसमान के अंदर उनकी मुलाकात होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जो कि भी और लोग कैसे फ़लस्तीन के अंदर पैदा हुए थे, वो इजिप्ट पहुँचे थे। और उसके बाद जो है वो बादशाह के बाद इजिप्ट के सबसे बड़े वज़ीर भी बने थे। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते हैं फोर्थ आसमान की तरफ, जिसके अंदर उनकी मुलाकात होती है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के बाद जो है तीसरे इस दुनिया के पैगम्बर थे। और वो इंसान थे जिन्होंने कलम यानी कि पेन बनाया था। और उसके बाद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते हैं फिफ्थ आसमान की तरफ, जिसके अंदर उनकी मुलाकात होती है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के भरे भाई थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ भी की थी कि वो प्रॉफिट बन जाए, यानी कि पैगम्बर। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ एक्सेप्ट की थी और हारून अलैहिस्सलाम को एक प्रॉफिट यानी कि पैगम्बर बना दिया था। गाइस, मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए दुआ की थी क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो जो है इजिप्ट के काफ़ी स्क्रिप्चर्स के बारे में जानते थे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो तो डायरेक्ट फ़िरौन के घर के अंदर पैदा हुए थे, इसलिए उनको ज़्यादा स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पता था। जबकि उनको जो है
فلسطین اور ایجپٹ کے سارے اسکرپچرز کے بارے میں پتہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں سست آسمان کی طرف, جس کے اندر ان کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوتی ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ ذکر کیا گیا ہے. اور جی ہاں, وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور جن کا قرآن کے اندر ذکر 136 ٹائمز ہوا ہے. اور گائز موسیٰ علیہ السلام بھی, اور ان کی اس لیے 136 ٹائم ذکر ہوا ہے, اور ہم لوگ سارے جانتے ہیں کہ ان کی سٹوری کتنی آج بھی کافی انٹرسٹنگ مانی جاتی ہے. اور گائز آج بھی ہالی ووڈ جیسی جو ہے فلم انڈسٹری بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں تو انسپائر ہے. اور گائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل جاتے ہیں 7th اور فائنل آسمان کی طرف, جس کے اندر ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کے گریٹ گرینڈ فادر سے, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں, اور وہ نکل جاتے ہیں اور آگے, اور وہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کے وہ آخری حد ہے, مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا. وہ آخری باؤنڈری ہے, مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتی. اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. اور گائز یہ سفر اس لیے ان کو کروایا گیا تھا, اور کیونکہ یہ سب سے گریٹسٹ سفر بھی ہے, اور ساتھ میں اس کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتی ہے, یعنی کہ نماز. اور گائز اور ساتھ میں گائز اس کے ساتھ جو ہے آپ نے سورہ بقرہ ضرور پڑھی ہوگی قرآن کے اندر. سورہ بقرہ کا جو لاسٹ رکوع تھا اس سفر کے اندر, اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک ٹائپ سے گفٹ دیتے ہیں ہم جو ہے ایک ٹائپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ. اور ساتھ میں یہ جو رکوع تھا, یہ جو فائنل رکوع تھا, یہ بھی اب قرآن کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ساتھ میں اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں, لیکن وہ صرف ان کے بیچ میں ہے, اور کوئی بھی ان کی باتوں کے بارے میں نہیں جانتا, صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. اور ساتھ میں گائز ان کے اس کے ساتھ جو ہے ایک دن تھا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ کافی اچھا خوشگوار تھا. ویسے تو ان کا موڈ ہر ٹائم پہ ہی خوشگوار ہوتا تھا, لیکن اس ٹائم پہ اس دن کے اندر وہ کافی خوش تھے. اس کے اندر جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آج تم نے مجھ سے جو بھی بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو, میں تمہیں بتا دوں گا. ایک ٹائپ سے لائک نالج کی کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہے تھے پوچھنی ہے تو مجھ سے تم پوچھ لو, میں تمہیں ضرور بتاؤں گا. تو وہ پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں کہ جب آپ شب معراج کے اوپر گئے تھے, معراج شریف کے اوپر, تو آپ کی جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی تو اس کے اندر آپ مجھے کوئی ایک بات بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہی ہو. تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ راز کی باتیں ہیں, لیکن چلو میں نے تم سے پھر وعدہ کیا تھا اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہاری امت میں سے کوئی انسان جو ہے وہ اگر جیسے کہ کوئی آپ کی باتوں سے ایک ٹائپ سے خفا ہو گیا ہو, اس کا دل آپ کی کسی بات سے ٹوٹ گیا ہو, تو اگر وہ اسے واپس منا لے, یعنی کہ اس کی ٹائپ سے ٹوٹے ہوئے دل کو جو ہے جوڑ دے, تو وہ بنا حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا. اور ساتھ میں گائز آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات اپنے نماز کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, جیسے شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول سے پہلے آتا ہے, یہ بھی جو ہے ادھر سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد جو ہے نماز فرض کروانے کی بھی بات ہوتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کہ 50 نمازیں, جس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں فکس کروا کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ملاقات پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 50 نمازیں تو کافی زیادہ ہیں, آپ کی امت کے لیے پڑھنا مشکل ہوں گی, اس لیے آپ اسے کم کر پائیں. جس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جاتے ہیں 40 کروا کے وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے, اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ 40 بھی بہت زیادہ ہے, اسے بھی کم کروائے. جس کے بعد جو ہے
اس کے بعد جو ہے 40 کے بعد 30 نمازیں ہوتی ہیں، پھر 15 ہوتی ہیں، اور اینڈ کے اوپر 5 نمازیں فکس ہو جاتی ہیں، جس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں. جس کے بعد جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ارض کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ملاقات پھر موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے مشکل ہیں. جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اب شرم آتی ہے اور نمازیں کم کرواتے ہوئے، اس لیے میں اور نمازیں کم نہیں کرواؤں گا، میری امت کے لیے یہ کافی ہیں. جس کے بعد وہ نیچے ارض کی طرف پہنچ جاتے ہیں. جس کے بعد جو ہے وہ تب بھی رات ہی ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ کافی شاکنگ چیز ہے، کیونکہ ان کا یہ سفر لمبا تھا اور اس کے اندر ابھی بھی رات ہو رہی ہوتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتے؟ تو گائز میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ براق نام جو ہے برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اس کی لائٹنگ سپیڈ ہے، اور کیونکہ وہ لائٹنگ سپیڈ سے جا رہے تھے اس لیے ان کے لیے ٹائم کافی سلو ہو گیا تھا، جبکہ ارض کے اوپر جو ہے ٹائم جو ہے نارملی چل رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی سلو ہو گیا تھا. جس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی رات ہی ہو رہی ہوتی ہے. جس کے بعد صبح وہ سارے لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کافی لوگ ان کا بلیو نہیں کرتے، خاص کر کے کافر لوگ. لیکن جو ہے یعنی ایون ان کے جو دوست جنہوں نے ان کے گھر کے اندر ان کو پناہ دی تھی، وہ بھی اس کو نہیں مانتے. لیکن پھر جو ہے کچھ لوگ ان سے کوشچن کرتے ہیں جیروسلم کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیروسلم کے بارے میں کافی کم پتہ تھا. اس لیے جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، ان سے کوشچنس پوچھتے ہیں جیروسلم کے بارے میں. لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بھی ابھی اس سفر کے اندر جیروسلم گئے تھے، اس لیے ان کو کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور ان کی میموری کو اور اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جیروسلم کی پوری سٹی کو ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لائک ان کی مائنڈ کے اندر اس کی پوری امیج آ جاتی ہے، اور وہ سارے کویسچنس کو کریکٹلی آنسر کرتے ہیں. جس کے بعد جو ہے سارے مسلمان جان جاتے ہیں کہ یہ سفر سچا تھا. لیکن ابھی بھی جو کچھ کفار لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بھی بلیو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن سارے مسلمان جو ہے اس ٹائم کے اوپر جو بلیو کر جاتے ہیں. ایک ٹائپ سے اس ٹائم کے اوپر اسلام آیا تو نہیں تھا، لیکن جو ساتھی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بلیو کر جاتے ہیں. خاص کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جس کا نام اس دن سے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ رکھ دیا جاتا ہے. اور جب ان کی بات کے اوپر کوئی بھی بلیو نہیں کرتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو یہ بات ضرور سچ ہوگی. گائز یہ تھی میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.